ایک روایت آپ کو سنانے لگا ہوں یا آپ نے بھول جانی ہے، اور بالخصوص میری خواتین سے گزارش ہے اس کو لمبا وقت یاد نہیں رکھنا آپ نے، اس کو دیکھیں نا میں کہتا ہوں یاد رکھنے کی چیزیں، لیکن یہ آپ نے اس کو کوشش کرنا ہے کہ زیادہ لمبا وقت آپ کو یاد نہ رہے، کبھی پوچھنی ہوئی تو دوبارہ مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ ایک آدمی نا شادی کرا بیٹھا تگڑے قبیلے میں، امیر لوگوں میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو عورت عزت اور مال کے لحاظ سے تم سے اونچی ہو اس سے نکاح نہ کرو، جو عزت اور مال کے لحاظ سے تم سمجھو نا کہ مجھ سے چھوٹے طبقے میں اس کے ساتھ شادی کرو، وہ عزت زیادہ کرتی ہے۔ لیکن آج چونکہ ہم شادی لڑکی کے ساتھ نہیں کرتے، اس کے مکان کے ساتھ، اس کی جائیداد کے ساتھ، اس کے بینک بیلنس کے ساتھ، اس کے ساتھ شادی ہوتی ہے معاذ اللہ۔ وہ شادی کرا بیٹھا اونچے قبیلے میں، بیوی ڈانٹتی ہے، بندہ ہے ماڑا، وہ بیچارہ کہہ بھی کچھ نہیں سکتا۔ ایک دن پریشان ہو کے کہنے لگا امیر المومنین حضرت عمر کے پاس جاتا ہوں، حضرت فاروق اعظم کے پاس جاتا ہوں، جا کے شکایت کرتا ہوں۔ آیا، خدمت میں حاضر ہوا، دروازے پہ دستک دی، حضرت عمر گھر میں تھے، دروازے پہ دستک دی، حضرت عمر اندر سے اٹھے، دیواریں تھی گھر کی چھوٹی چھوٹی، باہر سارا کچھ سن رہا ہے، اندر سے اٹھے تو آپ کی زوجہ کہنے لگی بس ٹھیک ہے، آ گیا پھر کوئی آپ کو بلانے، آپ گھر میں نہ ٹکیے گا، ساری رات نقاب پہن کے مدینے کی گلیاں میں گھوما کرو، اور دن چڑھے تو آپ کو گھر میں رہنے کوئی نہیں دیتا۔ آپ نے تو بالکل گھر کا خیال کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ساری ذمہ داریاں مجھ پہ ڈال دی ہیں، کچھ خیال ہونا چاہیے، کچھ آپ کو احساس ہونا چاہیے۔ حضرت عمر چپ کر کے سن رہے ہیں، اب وہ بھی بندہ باہر کھڑا سن رہا ہے۔ کافی دیر گزر گئی تو حضرت عمر کہنے لگے اگر تیری بات ختم ہو گئی ہے تو میں جاؤں؟ کہنے لگے جی میں نے کیا کر لینا، جائیں، آپ نے جانا ہی جانا ہے۔ حضرت عمر ہنسے، باہر آ گئے، باہر آ کے اس کو کہنے لگے کیا بات ہے بھائی تیری، کیا مسئلہ ہے، کس لیے آیا ہے؟ تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا حضور میں آپ کو کیا مسئلہ بتاؤں، میری اتنی ڈاڈھی نہیں جتنی آپ کی ہے، میں تو آیا تھا اس غرض سے کہ اپنا دکھڑا سناؤں گا، تو آپ تو زیادہ دکھی ہیں مجھ سے۔ وہ جو کام اندر ہو رہا تھا وہ میں معذرت سے سن بیٹھا ہوں چونکہ کھڑا دروازے پہ تھا، تو حضور میں جس مقصد کے لیے آیا تھا مجھے تو اپنی بھول گئی ہے، مجھے تو آپ سے ہمدردی ہو گئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم مسکرائے اور جو جملہ ارشاد فرمایا وہ بڑا قیمتی، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے میں ساری رات باہر گزار دیتا ہوں، سارا دن رسول اللہ کی امت کی دیکھ بھال کرتا ہوں، میرے بچے پیدا کرتی ہے، پھر میرے بچے پالتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، کھانا پکا کے رکھتی ہے۔ فرمایا تو دیکھ تو صحیح کہ مجھے اپنی بیوی پر سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں کئی راتیں بھی گھر نہیں آتا تو میرا بستر کبھی ناپاک نہیں ہو سکتا، کردار کی بادشاہ ہے، پردے کی بادشاہ ہے۔ فرمایا مجھے اس پر فخر ہے، میں روزانہ اونچا بولتا ہوں وہ سنتی ہے، کبھی کبھی وہ بول لیتی ہے تو میں بھی سن لیتا ہوں، میری بیوی ہے کوئی غیر تو نہیں نا، میری بیوی ہے کوئی غیر، روز میں اونچا بولتا ہوں تو سنتی ہے، تو کبھی کبھی سن لینا چاہیے۔ کب؟ کبھی کبھی سن، لڑائی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ کبھی کبھی سننے کا پروگرام بنائیں گے نا تو لڑائی، میرا عورتوں کا مشورہ ہے کہ جب خامد جلال میں ہو تو چپ کر جائیں۔ ہمارے استاد گرامی ہمیں ایک چٹکلا سنایا کرتے تھے، کہتے تھے ایک بی بی کسی بزرگ کے پاس گئی، کہنے لگی حضرت جی خامد بڑی لڑائی کرتا ہے، جب آتا ہے گھر میں فساد شروع ہو جاتا ہے، کوئی تعویذ دے دے۔ تو انہوں نے ایک تعویذ اس کو بنا کے دیا، کہنے لگے جب وہ گھر آئے تو دانتوں کے نیچے دبا لینا، دانتوں کے نیچے دبا کے رکھنا، کھولنا نہیں۔ ایک مہینے کے بعد آئی، کہنے لگی حضور آپ کے تعویذ میں بڑا کمال ہے، میرے گھر کی تو لڑائی ختم ہو گئی۔ کہنے لگے تعویذ کا کمال نہیں، میں نے تیری زبان ہی بند کر دی ہے، تو جب تک چپ رہے گی تب تک انشاءاللہ فساد نہیں ہوگا۔ تو یہی بات یاد رکھیے گا دوستو کہ جب عورت بول رہی ہو تو آپ بھی کبھی کبھی تھوڑا سا زبان کو، چونکہ اس لیے کہ آپ مقابلہ کریں گے تو بات آگے بڑھے گی نا، کبھی یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ جب مقابلے کے فریق ہوں، مقابلے کے ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ تیرا لباس ہے تو ان کا جب مقابلہ ہوگا تو کون اپنی بات سے پیچھے ہٹے گا؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ جب بیوی کبھی جلال میں آ جائے، کبھی غصے میں آ جائے، اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ ٹھیک غصے میں ہے، اس طرح حضرت عمر کی بیوی غصے میں ہے تو غصہ ان کا درست ہے کہ آپ کو مجھے وقت دینا چاہیے، دیتے نہیں۔ اگر کبھی جائز غصہ ہو تو ہمیں بیوی کا غصہ بھی سن لینا چاہیے، اور خاوند غصے میں ہو تو بیوی کو بھی کہنا چاہیے کہ ذرا تھوڑی دیر وہ اپنے اوپر کنٹرول رکھے۔ اگر ایک فریق چپ کر جائے گا تو فساد ختم ہو جائے گا، اگر مقابلہ رہے گا تو پھر معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا اپنی بیویوں کو وقت بھی دو۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اپنی بیوی کو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا بھائی چارہ تھا۔
حضرت سلمان فارسی ان کے گھر میں رہتے تھے، آتے جاتے تھے، پردے کی آیتیں ابھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن آپ گھر تشریف لائے، کافی عرصے کے بعد حضرت سلمان فارسی آئے، چونکہ باغ میں رہنے لگے تھے تو آئے تو پوچھا اپنی بھابھی جان سے، کہا کہ کدھر ہے ابو دردہ؟ شام کا وقت تھا تو کہا تو وہ مسجد چلے گئے، اب تو سویرے ہی آئیں گے۔ تو کہا اچھا آج اس کا نماز کا ارادہ ہے؟ کہا آج نہیں، ان کا روز ہی نماز کا ارادہ ہوتا ہے، سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور ساری رات نفل پڑھتے رہتے ہیں، روزانہ یہ کام کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی گئے اور جا کر کے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ تو کیا کرتا ہے؟ تو اپنی بیوی کو وقت ہی نہیں دیتا، تو اس کا دکھ سو کی نہیں سنتا، تو اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، تو اس کے پاس ہی نہیں بیٹھتا، تو اس کو وقت ہی نہیں دیتا۔ کہا حضور کیا مطلب؟ کہا میں نے سنا ہے تو ساری رات نفل پڑھتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ تو کہنے لگے میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، میں خدا کو راضی کر رہا ہوں، اب میں نفل چھوڑ دوں، اب میں روزہ چھوڑ دوں، اب میں عبادات چھوڑ دوں؟ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو رسول پاک کے طریقے پہ عمل کر۔ حضور رات کو عبادت بھی کرتے ہیں اور اپنی بیویوں کو وقت بھی عطا فرماتے ہیں، نبی کریم روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، حضور ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، رسول کریم علیہ السلام ان کو وقت دیتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ کہنے لگے نہیں میرے خیال میں تو عبادات بہتر ہے۔ کہا چل اٹھ حضور کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو دردہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا موقف یہ ہے کہ ساری رات نماز پڑھنی چاہیے، سارا مہینہ روزے رکھنے چاہیے نفلی، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ وقت نماز پڑھو، کچھ گھر والوں کو ٹائم دو، کبھی روزہ رکھو، کبھی دوپہر کا کھانا گھر والوں کے ساتھ کھاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو دردہ تیرا موقف درست نہیں ہے، سلمان فارسی جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے، روزہ بھی رکھا کر، گھر والوں کے ساتھ کھانا بھی کھایا کر، رات کو عبادت بھی کیا کر، اپنے بال بچوں کو وقت بھی دیا کر۔ فرمایا غلو نہ کر عبادت میں، ان کو ٹائم دے، وقت دے، ان کے لیے ہم نے پریشرائز کیا ہے گھر والوں کو، پریشرائز بڑا کام ہے میرے لیے، بڑی مصروفیت ہے، وہ جو پہاڑ ہے نا وہ کیٹو کی چوٹی وہ بس میں نے ہی گرانی ہے تو گرے گی، تو میں تو بڑا پار سے بڑا اچھا 3 گھنٹے جا کے دوستوں کے ساتھ بیٹھ لیا، گپ شپ لگا لی، ٹیلی فون پہ 25 منٹ بات کر لی، لیکن گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ڈکٹیٹر ہو گئے، بس پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے پیچھے۔ حضرت عمر آئے حضور سے ملنے تو میرے نبی کریم علیہ السلام کی پاک ازواج مطہرات حضور کے گرد بیٹھی ہیں، مطالبے ہو رہے ہیں، حضور آپ پیسے تھوڑے دیتے ہیں، خرچے زیادہ ہیں، مہربانی فرمائیں۔ حضور علیہ السلام مسکراتے جاتے ہیں۔ حضرت عمر آ گئے، ابھی پردے کی آیتیں نہیں آئیں، حضرت عمر کی اپنی صاحبزادی جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ازواج مطہرات میں اندر داخل ہوئے تو بیویوں نے دیکھا تو اٹھ کے ساری دروازوں کے پیچھے چھپ گئیں۔ حضرت عمر کہنے لگے تمہیں تمہاری ماں روئے، تمہیں تمہاری ماں روئے، اللہ کے رسول کا حیا نہیں کرتی اور عمر کو دیکھ کے ڈر کے بھاگ گئی ہو، اللہ کے نبی کا حیا نہیں کرتی تو پیچھے سے آپ کی صاحبزادی بولی پردے کے پیچھے سے، کعبہ جی آپ کے تو ہاتھ میں ہر وقت ڈنڈا ہوتا ہے لیکن میرے رسول تو محبت فرماتے ہیں، حضور تو ناز اٹھاتے ہیں۔